للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ فانی دنیا ہے چند دہاڑیاں دی، تے آپس وچ اساں کادے لئی کھینا، جو کچھ لکھ دیتا ازلو لکھن والے، اوہ تو لینا اوہ میں لینا، تے تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آنا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو کہنا نہ میں کہنا، تے جو کچھ کرنا ہی اپنی جان اتے، تو بھی آپ سہنا میں بھی آپ سہنا، آ رب نو راضی کر لئیے، نہ ایتھے تو رہنا نہ میں رہنا۔ تے ویخ وریدہ مٹی کھلی، مٹی اتے مٹی ڈلی، مٹی ہسے مٹی روے، انت مٹی دا مٹی ہوئے، نہ کر بندیا میری میری، نہ اے تیری نہ اے میری، چار دنوں دا میلہ دنیا، پھر مٹی دی بن گئی ٹھیری، تے ایتھے نہ کر تو ہیرا پھیری، مٹی نال نہ دھوکھا کر تو بھی مٹی ذات بھی مٹی، تے ذات پات دی گل نہ کر تو، ذات صرف خدا رسول دی اچھی، باقی سب کچھ مٹی مٹی۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، تے چٹی چادر بملاں والی داغ نہ لائیں او جڑیاں، حشر دہاڑے پھر نہ آکھیں او ربا کی بنیا۔ تے جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں، اساں چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہو، مرن تو اگے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 کا حصہ ہے، فرمایا قل اے محبوب تم یہ کہو ان لوگوں سے، فرماؤ ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور جو میرے قدموں پہ چلے میرے نقش قدم پہ چلے، سب دل کی آنکھیں رکھتے ہیں، سب دل کی آنکھیں رکھتے بصیرت رکھتے ہیں، علی بصیرۃ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ محبوب تم اعلان کر دو یہ میرا راستہ ہے، سبیلی یہ میرا راستہ ہے، کیا اللہ کی طرف بلانا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ میرا راستہ ہے، اور ساتھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کروایا کہ ان کو بتا دو میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے دل کی آنکھیں رکھنے والا ہوں، اور جو میرے نقش قدم پر چلیں گے وہ بھی دل کی آنکھیں رکھنے والے ہیں، وہ بھی بصیرت رکھنے والے ہیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا،
وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ اللہ والوں کی اگر آپ بات کریں تو اللہ والے وہی ہیں نا جو رسول والے ہیں، جو میری پیروی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری پیروی کر رہی، یہ دل کی آنکھیں رکھنے والے، میں بھی دل کی آنکھیں رکھنے والا ہوں۔ دل کی آنکھیں سے مراد بصیرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان کیا، یہ میرا راستہ ہے، اور راستہ ایک ہی ہے، صراط مستقیم۔ اسی کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط اللہ فرمایا، صراط اللہ۔ صراط اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا راستہ۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اور کہیں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے محبوب تم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتے ہو۔ راستہ ایک ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راستہ ہے، اور یہی مومنین کا بھی راستہ ہے، یہی اولیاء اعظام اور علماء و مشائخ کا راستہ ہے، اور اس کا وہی راستہ، اس کی اضافت اللہ کی طرف بھی ہے، سبیل اللہ، اللہ کا راستہ، صراط اللہ، اللہ کا راستہ، وہی سبیلی، محبوب فرماتے ہیں میرا راستہ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ایک اور جگہ سورہ نساء میں کہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو مومنین کا راستہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گا ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو سبیل المومنین بھی یہی، اللہ کا راستہ، رسول اللہ کا راستہ، مومنین کا راستہ۔ تو جس اللہ کا راستہ وہ بھی نجات دیتا ہے، رسول اللہ کا راستہ وہ بھی نجات دیتا ہے، اللہ والوں کا راستہ وہ بھی نجات دیتا ہے، تو سمجھ یہ آتی ہے یہ کوئی علیحدہ علیحدہ راستہ نہیں ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ صراط مستقیم ایک ہی ہے۔ ایک خط مستقیم آپ نے جیومیٹری میں پڑھا ہوگا، ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جو کم از کم فاصلہ طے کرتا ہے نا، وہ خط مستقیم ہوتا ہے۔ سیدھا لائن، سیدھی لکیر، وہ سیدھی ہوتی ہے، اور آپ مجھے بتائیں وہ کتنی ہوتی؟ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جو کم از کم فاصلہ طے کرتا ہے نا، وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ ٹیڑھے میڑھے لمبے کئی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک جگہ سے جو دوسری جگہ جانے کا سیدھا راستہ ہے وہ ایک ہی ہو سکتا ہے۔ تو سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کی ہے سورہ انعام کی روشنی میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چھڑی مبارک کے ساتھ زمین پہ لکیریں لگا کر بتایا کہ یہ ایک درمیان میں سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں ٹیڑھے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہے، یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اچھا، اسی کو اس حدیث شریف میں نبی پاک نے اللہ کا راستہ فرمایا ہے۔ یہاں وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب سے کہلوایا، محبوب فرما دو یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، میں اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں۔ تو بہرحال جو میں نے یہاں سے عرض کرنا تھا فی الحال وہ اس حدیث شریف کی، اس آیہ کریمہ کی روشنی میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں، ائمہ ہوں، مجتہدین ہوں، علماء کرام ہوں، مشائخ اعظام ہوں، یا سارے اولیاء کرام کے مقتدی پیشوا غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب اللہ ہی کی طرف بلاتے تھے، سب اللہ ہی کی طرف بلاتے ہیں۔ جن کی محفلیں آج سج رہی ہیں، جن کی وجہ سے آج یہ مسجد آباد ہیں، آپ جہاں پر بیٹھ کے جن کا ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی طرف دعوت دی۔ دیکھیے پھر رک کر اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو ایک موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ وہ دل والے کون ہیں؟ وہ اہل اللہ کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کے آپ نے کئی پہچانیں سنی ہوں گی، مختلف جہتوں سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن جو بات میں آج کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والے، اللہ کا کلام اس کی طرف بلانے والے،
تو حدیث شریف ابن ماجہ شریف کی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان للہ اہلین من الناس، فرمایا کہ لوگوں میں کچھ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اہل آپ نے کہتے ہیں نا کہ جیسے آپ کہتے ہیں اہل لاہور، لاہور والے، اہل خانہ گھر والے، اہل تو ایک ہے اہلین، للہ اہلین اللہ والے، اللہ والے ہوتے ہیں لوگوں میں کچھ۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ذرا بتا دیجئے کہ وہ کون ہیں، اللہ والے کون ہیں، اللہ والے کون ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، وہ قرآن والے ہی ہیں جو اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ وہ قرآن والے ہی ہیں، یعنی قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، آگے پہنچانے والے، قرآن کے نظام کو چلانے والے، وہ ہیں اللہ والے، اور وہی اللہ کے خاص بندے ہیں، خاصہ ہیں، چنے ہوئے ہیں۔ اب اللہ والے وہ ہیں جو اللہ کی کتاب کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو اسی ضمن میں پھر دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا ذکر کی آج محفل سجی ہے، وہ کیا پیغام دیتے ہیں۔ ایک ان کا قول کہنے لگے یا غلام امشی تحت ظل کتاب اللہ و سنت رسولہ، اے لڑکے اللہ کی کتاب کے سائے میں چل اور اس کے محبوب رسول کی سنت کے سائے میں چل۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام کہ وہ بھی دعوت یہی دے رہے ہیں، وہی ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں۔ تو اللہ کی کتاب، اللہ والوں کی نشانی ہے کہ وہ اہل قرآن ہوتے، قرآن پاک والے ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیمات عام کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ان کی شخصیت کو اس لحاظ سے بھی دیکھیے کہ آپ نے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کو لوگوں کے دل میں اجاگر کیا اور اللہ کی کتاب کی طرف بلایا، اور اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کامیابی اگر چاہتے ہو، دنیا میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہو، طریقہ ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کے سائے میں اور اس کے رسول کی سنت کے سائے میں چلو۔ امشی تحت ظل کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ پیغام ہے کہ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا ہے۔ یہ زندگی کے اندر ہمارے اندر جب انقلاب آئے گا تو پھر وہی ہوگا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے پہ لگایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو فیوز و برکات ہیں وہ اس طرح بھی حاصل ہوں گے۔ اور ایک ان کا قول اور میں ذکر کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ بات کو جلدی سمیٹ لوں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نمبر 108 میں جو میں نے ابھی ذکر کیا، کیا فرمایا تھا؟ ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اس پہ یہ بھی عرض کی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی راستہ ہے، سارے مومنین کا راستہ ہے، اولیاء عظام کا راستہ ہے۔ تو غوث پاک تو اولیاء کے سردار ہیں، سبحان اللہ کہہ دینا جی، ولیوں کے امام ہیں۔ وہ ہمیں کیا دعوت دیتے ہیں؟ اسی حوالے سے اللہ کی طرف رب نو راضی کر لیجئے، رب نو راضی کر لیجئے۔
تو رب کو راضی کرنا ہی ان کا پیغام ہے۔ فقیر کے اندر 4 حرف ہیں، فقیر، فا، قوف، یا، را۔ اب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس فقیر کے حروف کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہیں رجوع الی اللہ کا۔ کہنے لگے فاء الفقیر فناؤہ فی ذاتہ وفراغہ عن نعتہ وصفاتہ۔ فقیر کی فا یہ کہتی ہے کہ اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دو، فا فنا، اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دو، فنا فی اللہ ہو جاؤ۔ اور دوسرا کیا، فراغہ عن نعتہ وصفاتہ، اور اپنی تعریفیں اور خوبیاں سننے سے فارغ ہو جاؤ۔ جب بندہ اپنی پڑھتا ہے نا، خود پسندی اور اپنی تعریفیں اور میں انسان کی جب آ جاتی ہے، میں، انا، تو وہ ایگو جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ بندہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیتے کہ تمہارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے، نہ کچھ تیرا نہ میرا۔ بھی بزرگوں کے کلام میں نے پڑھے ہیں نا جی، تو سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ فناؤہ فی ذاتہ، اس کی ذات میں فنا، اور اپنی تعریفوں سے اور اپنے خود پسندی سے، اور وہ جو کہتے ہیں انجمن ستائش باہمی ہوتی ہے نا کہ تو مرا حاجی بگو من ترا ملا بگویم، ٹھیک ہے جی، تو مجھے حاجی کہو تو میں تجھے ملا کہوں۔ مطلب کہ یہ 2 بندے چلے تھے نا آپس میں، تو وہ تھے سادہ، انہوں نے کرے کیا لوگ، ان کے لوگوں کی توجہ لینی، تو مجھے حاجی صاحب کہتا ہے، جب میں تجھے ملا صاحب کہتا ہے، ملا جی۔ اس وقت اب تو ملا ذرا عجیب لگتا ہے نا، اس وقت ایک سند کا نام تھا ملا۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ انجمن ستائش باہمی سے باہر ہوتے ہیں یہ لوگ۔ انجمن ستائش باہمی سمجھ رہے ہوں گے آپ بات میری؟ ستائش باہمی نے ایک دوسرے کی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف، الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو وہ فا سے کیا بنایا؟ ایک تو فنا، دوسرا فارغ ہونا۔ فنا کس میں؟ رب کی ذات میں فنا، اور فارغ ہونا کس سے؟ اپنی ذات سے۔ جب سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا نا تو اپنی بھی ہو ہی جائے گی، اپنی ذات سے فارغ ہو جائے تو اپنی بات ہو ہی جائے گی، لیکن اس سے تمہیں خود غرض کوئی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہو رہی ہے نا غوث اعظم کی بات، جب انہوں نے اپنی بات چھوڑی ہے، رب کی بات کی ہے، تو ان کی بات آج ہو رہی ہے نا، تو کیا بات ہے ان کی؟ سبحان اللہ تو کہہ دینا بھائی، کیا بات ہے ان کی، انہوں نے ہمیں کیسے سمجھایا۔ اچھا دوسرا حرف کیا ہوتا ہے اس میں؟ آپ کی بھی میں ذرا دیکھتا ہوں کہ توجہ ہے کہ نہیں۔ دوسرا حرف کون سا ہے؟ زور سے بولیں۔ قوف، کاف نہیں، قوف، ہم پور کر پڑھنا ہے نا۔ تو قوف فرمایا کہ قوت قلبہ بحبیبہ وقیامہ للہ فی مرضاتہ۔ قوف سے مراد یہ ہے کہ اپنے محبوب، اپنے حبیب حقیقی، محبوب حقیقی سے اپنے دل کو قوت دیتا ہے اور اسی کی رضا کے لیے قائم رہتا ہے۔ تو قوت اور قیام قاف سے، دل کو ہوتا ہے نا فلاں کا ذکر کر کے ہمارے دل کو چین ملتا ہے، کسی کو کسی کے اپنے جو ہے نا زمانے میں بہت سے غم دوراں اور غم جانا، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے کہ وہ کوئی کسی کو یاد کرتا ہے تسلی دیتا ہے، کوئی کسی کی یاد میں محو رہتا ہے تسلی دیتا ہے۔ لیکن اللہ والے کیا ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اپنے محبوب حقیقی کی یاد میں دل کو مضبوط کرو۔ اور دنیا کے غم میں نا تو دل کمزور ہوتا ہے، یہ ہمارے دل کیوں ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، اور کیوں کہ دنیا کے غم میں یہ ٹینشنیں جو غم دوراں اور غم جانا ہیں، یہ ہمارے دل کو کمزور کرتی ہیں۔ لیکن محبوب حقیقی کے محبت میں دل لگ جائے تو دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا دل ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس دل کو مضبوط کرتا ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے کہ اس کے ذریعے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ آیات قرآنی کے ذریعے تمہارے دل کو آہستہ آہستہ جو قرآن اتارتے ہیں، لنثبت بہ فؤادک، تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے، کیونکہ وہ باقی ہے، وہ قوی ہے، وہ قوتوں کا مالک ہے، جب دل اس سے لگائیں گے دل مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ہارٹ فیل
اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے یا غوث اعظم دستگیر۔ دیکھیں دل مضبوط ہوگا، بلکہ اپنا ہارٹ فیل نہیں ہوگا، بلکہ جن کے فیل ہو رہے ہوں گے ان کے بھی درست ہو جائیں گے۔ پھر وہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو، ایک موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ یہ اقبال نے کہا تھا نا، کیا چھپا ہوتا ہے، یہی محبت ان کے دل میں، ان کے سینے میں اللہ کی محبت جب ہوتی ہے تو ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔ بہرحال دوسرا کام کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے قائم رہتے ہیں، کام جو بھی کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تیسرا حرف کون سا ہے جی؟ یا سے شاہ جیلہ نے فرمایا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمانے لگے یرجو ربہ ویخافہ ویقوم بالتقوی حق تقاتہ، کہ یا سے یہ ہے یرجو ربہ ویخافہ، یا سے یرجو امید رکھتا ہے، ربہ اپنے رب سے، ویخافہ اور اس سے خوف بھی رکھتا ہے، رب سے امید بھی ہے اور خوف بھی رکھتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے رب۔ اور دوسرا کیا، یقوم بالتقوی، تقوی کو ایسے قائم کرتا ہے جیسا کہ تقوی قائم کرنے کا حق ہوتا ہے نا، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ یہ قرآن میں، اور قرآن کا ہی پیغام اپنے انداز میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہنچا رہے کہ فقیر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، رب کا خوف، اس کی ناراضی سے بچتا ہے، اس کا خوف رکھتا ہے اور تقوی سے سرشار ہوتا ہے۔ اور پھر آخری حرف کیا ہے؟ را سے فرمایا رقۃ قلبہ وصفاؤہ ورجوعہ للہ عن شہواتہ، فرمایا کہ اس کے دل میں رقت ہوتی ہے، دل اس کا نرم ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے، رقۃ قلبہ وصفاؤہ، اور اس کا دل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے صوفی کہتے ہیں صفائی، آپ نے لفظ سنا نا صفائی، وہ اسی سواد فا عربی سے ہی آیا ہے، عربی سے ٹریول کر کے ہمارے پاس آ گیا، صفائی ہو گیا۔ ویسے صفا ان کا مطلب ہی صفائی ہوتا ہے، تو ہم اب اس کو اردو میں تھوڑا سا ہم نے جو ہے اس میں مزید اس کے ساتھ یا لگا دی، صفائی، صفاؤ اس کا مطلب صفائی، دل نرم بھی ہوتا ہے، رقت بھی ہوتی ہے اور اس میں صفائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ والوں پر خاص ان کی نظر عنایت ہوتی ہے، اللہ والوں کی، اسی وجہ سے کہ دل نرم بھی ہوتے ہیں، صاف بھی ہوتے ہیں اور بغض حسد کینے سے پاک ہوتے ہیں۔ تو وہ دل بھی ہے، اور ساتھ کیا ہے آخری پیغام، وہی جو ادعو الی اللہ میں ہم نے سمجھا کہ اللہ کی طرف بلاتے، فرمایا رجوعہ للہ عن شہواتہ، اپنی شہوات، اپنی لذتیں، اپنے ذائقے، اپنی خواہشات کو چھوڑ کے رب کے ساتھ رجوع کر لیتا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دینی ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا میں رہو لیکن ایسے رہو جیسے رب راضی ہے، اپنے خواہشات کو پیچھے چھوڑ کے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارو، تو یہ ہے فقیر۔ ہم نے پتہ نہیں فقیر کا کیا کیا معنی بتائے ہیں، کہ جو بہت زیادہ کپڑے پہن لے وہ بھی فقیر، یا بالکل اتار دے اس کو بھی ہم فقیر مانتے ہیں۔ اس طرح کی جو ہمارے اندر سوچیں پڑ گئی ہیں بعض اوقات، کہ جو خلاف شرع کام بھی کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ فقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، لیکن ظاہری جو ہمارے لیے پیمانہ ہے وہ یہی ہے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ محبوب کے نقش قدم پر، محبوب کے راستے پر جو چلے گا وہی راہ خدا پر چل رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آیات مبارکہ سے اور آپ کی تعلیمات سے ان چیزوں کو سمجھنا ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیغام تو جاری رہیں گے اور آپ سے بات چیت مختلف اوقات میں ہوتی رہے گی، لیکن آج کے لیے میں اتنے ہی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔